बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मरीम नवाज़ ग्रुप की अब एक नई चाल सामने आई है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे और इस बात का हम जायज़ा लेंगे कि अब की बार मिशन क्या है, मंजिल क्या है और हदफ क्या है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून उस्मान बुज़दार साहब पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है, आखिर इसकी क्या वजूहत हैं। इस हवाले से भी आज की वीडियो में आपके सामने तफसीलात रखेंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सिंध में अब गवर्नर राज की बातें की जा रही हैं और इस हवाले से बड़े ज़राए से कुछ खबरें ये आ रही हैं कि अब वफाकी हुकूमत जो है इस पर वो सोच विचार भी कर रही है। आखिर इसमें कितनी हकीकत है, कितनी इसमें सदाकत है। और आज जो कराची रजिस्ट्री में जो अहम मुकदमात की समाअत हुई है, क्योंकि आपके इल्म में है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब पिछले 1-2 रोज़ से कराची में मौजूद हैं। वहाँ पर अहम मुकदमात की समाअत हो रही है और ये मुकदमात इसलिए अहमियत के हामिल हैं क्योंकि इनका तल्लुक़ कराची की अवाम के साथ है और कराची के मसाइल के साथ है। तो बहरहाल आज जो सिंध हुकूमत का जो पोस्टमार्टम किया गया, जो उनकी गवर्नेंस के हवाले से जो रिमार्क सामने है, उनकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरीम नवाज़ के अब एक नए मिशन की और नई मंजिल की। जैसा कि आपके इल्म में है कि कल मरीम नवाज़ साहिबा नैब लाहौर के दफ्तर पहुंची तो वहां पर जो सारी सूरत हाल बनी आपने मीडिया पर आपने देखी और आपने वो भी आपको पता है कि जिस तरीके से मरीम नवाज़ साहिबा ने मीडिया टॉक की और जिस तरीके से हुकूमत पर और नाम ना लेकर कुछ इदारों पर जो इल्ज़ामात ऐद किए गए वो सारी सूरत हाल आपके इल्म में है। लेकिन अब उस सारी कार्रवाई के और सियासी हंगामे के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आना अब शुरू हो गए हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने आज सुबह एक ट्वीट की अपनी गाड़ी को लेकर जिसमें वो सवार थी और उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो गाड़ी है ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है और इस पर जो निशानात नज़र आ रहे हैं, जो विंड स्क्रीन जो है वो टूट चुकी है और उसके साथ साथ और भी कुछ निशानात हैं। तो उनका ये कहना है क्योंकि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है तो ये जो निशानात हैं ये पत्थरों से भी कुछ आगे की गेम है। उनका जो असल मकसद है, जो मिशन है, वो अब एक नई चाल चलने की कोशिश कर रही हैं और वो ये बताना चाह रही हैं इस सारे तनाज़र में कि मेरी जान लेने की कोशिश की गई है, मुझ पर हमला किया गया और ये जो निशानात हैं ये पत्थरों के नहीं बल्कि गोलियों के निशानात हैं। और आपको ये भी अंदाज़ा है कि जब कल मरीम नवाज़ साहिबा ने मीडिया टॉक किया है तो उसमें भी उन्होंने इस जानिब इशारा किया कि जो नैब के जो लोग हैं वो मेरी जान लेना चाहते थे, इसलिए मुझे बुलाया और जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मुझ पर हमला कर दिया गया। और जो असल बात यह है कि आज राना सनाउल्लाह साहब जो कि मरीम नवाज़ ग्रुप के अहम मेंबर हैं, उनकी जानिब से ये बात आज हम टीवी के प्रोग्राम में कही गई है कि मरीम नवाज़ साहिबा पर कातिलाना हमला करवाया गया है और इसमें हुकूमत के कुछ लोग मुलव्वस हैं और वो जो गाड़ी पर जो निशानात हैं वो पत्थरों के निशानात नहीं बल्कि वो लेज़र गन के निशानात हैं। तो इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और अब असल मामला यह है कि राना सनाउल्लाह साहब को देख लें, एहसन इकबाल को देख लें और शाहिद खगान अब्बासी साहब को देख लें। अब सब ने आज का जो एक नया बयानिया बनाया वो ये बयानिया बनाने की मुस्लिम लीग कोशिश कर रही है कि जो मरीम नवाज़ साहिबा पर जो नैब दफ्तर के लाहौर के वो बार पहुंची तो जो सारी कार्रवाई हुई है वो दरअसल मरीम नवाज़ साहिबा की जान लेने की कोशिश की गई है और मरीम नवाज़ साहिबा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। लेकिन आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा जिस तरीके से मीडिया सारा दिन फुटेज दिखाता रहा कि एक लौ लश्कर लेकर मरीम नवाज़ साहिबा नैब दफ्तर पहुंची और उसके बाद जो कारकुनान थे वो पहले से तैयारी में थे और जिस तरीके से वो पत्थर ले गए गाड़ियों में, सारी कहानी आपके इल्म में है। अब मरीम नवाज़ साहिबा नई चाल चलने की ये कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरीके से जो नैब के मुकदमात हैं, जो आपको पता है कि नैब जो है वो ईद के बाद अब वो शिकंजा जो है वो टाइट हो रहा है क्योंकि जितने भी लोग नैब की ज़मानतों पर हैं उनके ख़िलाफ़ अदालतों में दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं कि इनकी ज़मानतें जो हैं ये मनसूख करवाई जाएँ। और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी ये है कि शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी के हवाले से बातें की जा रही हैं, मरीम नवाज़ साहिबा की गिरफ़्तारी के हवाले से बातें की जा रही थी। तो इस सारी सूरत हाल में मरीम नवाज़ साहिबा ये एस्टेब्लिशमेंट पर ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हैं कि अगर, क्योंकि आपको पता है कि उनका जो बयानिया है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और ख़ास तौर पर वो रियासी इदारों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बात करती हैं, तो वो अब ये कौम को बताना चाह रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पर अब ये चाल चलने की कोशिश कर रही हैं कि जो इदारे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, वो मेरी जान लेना चाहती हैं। तो इस हवाले से आपको पता है कि जो पाकिस्तान में भी कुछ सहाफ़ी हज़रात ऐसे हैं और कुछ हमारे मीडिया के लोग हैं, बाकी कुछ ऐसे जो मरीम नवाज़ के बहुत ज़्यादा वफ़ादार हैं, वो अब इस सारे मामले को कुछ ये भी ज़राए से कहा जा रहा है कि इसको इंटरनेशनल जो कम्युनिटी को मुतवज्जे करने की कोशिश की जा रही है और असल जो मैसेज है ये उन लोगों को दिया जा रहा है, आलमी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है
وہ جو ہے وہ میری جان لینا چاہتی ہے۔ لیکن ساری جو حقیقت ہے، جو صورتحال ہے، وہ آپ کے بھی سامنے ہے۔ اور مریم نواز صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں یا پھر شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، پوری مسلم لیگ نون جو ہے ان کی چوری پکڑی گئی ہے، ان پر نیب کے مقدمات ہیں اور ان کو اب انصاف دینا پڑا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی منی ٹریل مانگی جاتی ہے تو آگے سے وہ پھر دعویٰ بول دیتے ہیں، آگے سے وہ حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ تو اب ایک نئی جو چال ہے، جو اصل مشن ہے، جو مقصد ہے، جو ہدف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو نیب کا جو ایک دباؤ ہے وہ کم ہو جائے، اور دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے لندن جانا ہے اور اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اس میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اب یہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، کیونکہ اب یہ جو بیانی ہے مسلم لیگ نون کا اور خاص طور پر مریم نواز گروپ کا، ان کی جانب سے بڑی تیزی کے ساتھ میڈیا پر یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں جو عثمان بزار صاحب پر مسلم لیگ نون بہت زیادہ مہربان ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج عثمان بزار صاحب کی نیب لاہور میں پیشی تھی، جو شراب کے جو لائسنس کے ماجرا ہے اس کے حوالے سے، اور آج عثمان بزار صاحب نے یہ ایک مثال قائم کی ہے۔ آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، لیکن جو چیز اچھی ہو رہی ہوتی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ عثمان بزار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں جس لو لشکر کو لے کر وہ احتساب عدالتوں میں جاتی ہیں، جس طریقے سے وہ نیب میں جاتی ہیں، جس طریقے سے ان کی پیشیاں ہوتی ہیں اور کارکنان کو متحرک کیا جاتا ہے، لیکن آج عثمان بزار صاحب نے یہ ایک مثال قائم کی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے ہوئے بھی وہ اکیلے وہ نیب لاہور میں وہ گئے اپنی پیشی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ کوئی پروٹوکول تھا، نہ کوئی ان کے ساتھ لو لشکر تھا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا سائن ہے، یہ ایک تبدیلی ہے جس کا کریڈٹ یقیناً عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ لیکن اصل ماجرا یہ ہے کہ میڈیا میں بہت زیادہ یہ ڈسکشن کی جا رہی ہے، میڈیا میں اس حوالے سے بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ عثمان بزار صاحب کی چھٹی کے جو دن ہے وہ اب قریب آ پہنچی ہے۔ احسن اقبال نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب عثمان بزار صاحب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے جو نیب کا جو مقدمہ بنایا گیا عثمان بزار صاحب پر، اور عثمان بزار صاحب کو سیاسی طور پر وہ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور اب جو ہے عثمان بزار صاحب پر یہ عمران خان صاحب نے مقدمہ بنایا، یہ احسن اقبال نے ٹویٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ شاہد خاقان عباسی کی بات سنیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عثمان بزار صاحب پر جس طریقے سے عمران خان ان کو گھر بھیجنے کی تیاری کر رہی ہیں یہ غلط راستہ، اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عثمان بزار پر یہ غلط مقدمہ بنایا گیا ہے۔ آپ خواجہ مسلم لیگ نون کے جس بھی رہنما کو اٹھا کر دیکھیں، سب کا یہ کہنا ہے کہ عثمان بزار صاحب کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ عمران خان کا بغض ہے، عمران خان کی نفرت ہے، کہ یہ عثمان بزار صاحب تھے جس کے حوالے سے یہ مسلم لیگ نون بہت زیادہ اختلاف کرتی ہے، بہت زیادہ اس کے عثمان بزار صاحب کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہونے کے حوالے سے بہت زیادہ سیاست کرتی ہے۔ لیکن یہ ایک اچھا سائن ہے کہ اگر آپ کے کسی بھی شخص پر، کسی طاقتور پر یا کسی کمزور پر اگر کوئی ایلیگیشن ہوتا ہے، اگر کوئی الزام سامنے آتا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے کارروائی ہونی چاہیے، جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سیاست کی جا رہی ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جو سندھ میں گورنر راج کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کی عوام، جو خاص طور پر جو ہم بات کرتے ہیں کراچی کی، کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ پورا پاکستان کھاتا ہے اور کراچی کماتا ہے، یہ ایک اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لیکن کراچی کے عوام کے ساتھ جو سب سے زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، جو زیادتی کی جا رہی ہے سندھ حکومت کی جانب سے، کہ وہاں نہ کچھ پینے کو کچھ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، وہاں پر ایک بارش ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے زندگی عذاب ہو جاتی ہے، وہاں پر بھاری بھرکم بل آ جاتے ہیں لیکن بجلی آنے کا نام نہیں لیتی، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن پر آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن کراچی کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مشکل میں ہیں۔ تو آج ساری صورتحال میں آج سندھ حکومت کی جو آج نیب لاہور میں جو چترول ہوئی ہے، جس طریقے سے ان پر جو ان کی گورننس کا جو ایک پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو ریمارک سامنے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ سندھ حکومت اور لوکل گورنمنٹ شہریوں کے بنیادی مسائل حل کرنے میں ناکام نظر آئی ہے۔ حکومت کی ناکامی کے نتائج جو ہیں یہ خطرناک ہوں گے۔ اس کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے کہ وفاقی حکومت کو سندھ حکومت کے معاملات میں مداخلت کرنا پڑی، یہاں آ کر سندھ کی عوام کے
کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنا پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ یہ کیسی حکمرانی ہے کہ صوبے کے لوگوں کا خیال ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل نے یہ بھی بتایا کہ جو تجاوزات کا جو ایشو ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جب ہم تجاوزات کے خاتمہ کے لیے کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں پر بڑی ہمیں ایک رد عمل کا سامنا ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پر لڑائی کا ایک منظر جو ہوتا ہے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ جس طریقے سے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ لڑائی کرنے پر آ جاتے ہیں۔ تو اس پر بھی یہ کہا گیا کہ پورا شہر جو ہے وہ ایک تجاوزات کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور جو پورے کراچی سے جو حکومت ہے وہ تجاوزات کا خاتمہ نہیں کر سکی۔ اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے پورے کراچی کو گوٹ بنا کر رکھ دیا، اور اگر آپ کراچی سے کشمور تک اگر آپ دیکھیں تو پورے سندھ کا ایک برا حال نظر آتا ہے، نہ آپ کو پینے کو کچھ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، اور جو سندھ حکومت ہے وہ کچھ نہیں کر رہی، مکمل تباہی ہے پورے سندھ میں۔ بڑے بڑے دورے کیے جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر پر چڑھ کر دورے کیے جاتے ہیں، لیکن نیچے کی عوام جو ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اور یہ جو پورا سندھ ہے مکمل انارکی والا صوبہ بن چکا ہے۔ اس حوالے سے اب یہ صورتحال ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ وہاں پر بہت بڑے دعوے تو کرتی ہے، لیکن جو وہاں پر ڈلیور کرنے کی جب بات آتی ہے، جب گورننس کی بات آتی ہے، تو وہاں نالوں کی صفائی کے لیے بھی وفاق کو یہاں سے ٹیم بھیجنا پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بارش کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، چاہے بجلی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسائل ہو، تو سندھ کی جو عوام ہے وہ بہت زیادہ مشکل میں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کچھ ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو وفاق ہے وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ کراچی کے مسائل کے حوالے سے مختلف آپشن پر غور کر رہا ہے کہ کراچی کے جو مسائل ہیں وہ کس طریقے سے حل ہونے چاہیے، اس کے لیے کیا قانونی اور آئینی آپشن استعمال کرنے چاہیے۔ بہرحال اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ سندھ میں گورنر راج جو ہے وہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے، لیکن جو صورتحال یہ ہے کہ جو سندھ حکومت ہے واقعی وہ ڈلیور کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو دن ہیں وہ سیاسی منظرنامہ کیا شکل اختیار کرتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔